السلام علیکم مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سپریم کورٹ کا ایک تفصیلی فیصلہ آیا ہے۔ یہ تفصیلی فیصلہ اس مختصر حکم کے حوالے سے ہے جس میں صرف ایک سوال طے ہوا تھا، وہ یہ کہ پنجاب میں جب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو نئے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کا تھا۔ اس مختصر حکم میں 1 مارچ 2023 کو سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں اور صدر مملکت وہ مشاورت کریں گے اور پھر صدر مملکت ایک تاریخ دیں گے پنجاب میں نئے الیکشن کی۔ تو وہ مختصر حکم جو تھا اس کی تفصیلی وجوہات جو ہیں وہ ایک دن پہلے ہی جاری ہوئی ہیں، اور یہ وہی معاملہ تھا جس کے اندر یہ تنازع پیدا ہو گیا تھا کہ یہ حکم 4-3 کی اکثریت سے درخواستیں مسترد ہوئی تھی یا پھر 3-2 کی اکثریت سے یہ درخواستیں قبول ہوئی تھی، اور پھر صدر نے 9 اپریل کی تاریخ دے دی تھی پنجاب میں الیکشن کے لیے۔ تو اس کا یعنی 1 مارچ 2023 والے مختصر حکم کا تفصیلی فیصلہ آ گیا، اور اس فیصلے کے اندر 2 اہم نکات ہیں جن پہ جسٹس منیب اختر کا لکھا ہوا یہ فیصلہ ہے، اور جو 5 ججوں کے بینچ کو اگر ہم تسلیم کریں تو 3 ججوں کی اکثریت کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے 2 ججز جو ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل اور ایک اور ان کے ساتھی جج نے اختلاف کیا تھا ان 5 ججوں میں سے، اور کہا تھا کہ یہ درخواستیں سنی نہیں جا سکتی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 4-3 کا ہے، کیونکہ ان کے ساتھی 2 اور جو جج تھے جسٹس عطا من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی، ان کو جو ہے وہ 9 رکنی بینچ سے بلا جواز نکال دیا گیا تھا، اور ان کے نکلنے سے پہلے یعنی 9 رکنی بینچ کے اندر 4 ججوں نے پہلے ہی قرار دے دیا تھا کہ یہ درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور دوسرا یہ سو موٹو جس طریقے سے لیا گیا تھا 9 ججوں کے بینچ میں موجود جسٹس اعجاز الحسن جسٹس مظاہر نقوی کی ایک بینچ کے اندر سے یہ سو موٹو نکلا تھا، تو وہ دونوں ججز بھی اس بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے تھے، یعنی 9 ججز کے بینچ کا۔ جب 4 ججز کی طرف سے یہ اعتراض آ گیا تو اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی جو تھے وہ پھر بینچ میں تو سے نکلے ہی نکلے، اور کوئی وجہ آج تک نہیں پتہ چلی وہ کیوں نکلے، مگر جسٹس عطا من اللہ جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی چیف جسٹس نے بینچ سے نکال دیا، 4 ججوں کو نکال دیا، پیچھے 5 رہ گئے 9 میں سے۔ تو وہ جو 4 ججوں کو نکالا تھا اس سے پہلے 4 جج یہ کہہ چکے تھے درخواستیں ناقابل سماعت ہیں۔ تو جب یہ 5 ججوں کا فیصلہ آیا 1 مارچ 2023 کو، اور کہا گیا کہ صدر تاریخ دے سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بعد، تو 2 ججوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ تو سو موٹو میں سنا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور یہ معاملہ تو ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، اور یہ معاملہ تو 4 ججوں نے درخواستیں مسترد کر دی۔ تو پھر دوسری طرف کا یہ آرگومنٹ آیا تھا کہ نہیں، یہ تو 5 ججوں کا بینچ تھا، اس میں 4 جج کہاں سے آگے، 2 تو اس میں تھے ہی نہیں۔ لیکن 9 ججوں کے بینچ جب تھا تو اس دوران ایک چائے کی پیالی کے اوپر 9 ججوں کی میٹنگ ہوئی جس کی تفصیلات آج تک سامنے نہیں آئی، اور اس میں یہ طے ہوا بظاہر کہ اب چیف جسٹس نیا بینچ تشکیل دیں گے، اور وہ جو نیا بینچ تشکیل دیا گیا اس میں 5 ججز رہ گئے، جسٹس عطا من اللہ جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس اعجاز الحسن جسٹس مظاہر نقوی، ان 4 کو الگ کر دیا گیا۔ کوئی وجہ سامنے نہیں آئی کہ یہ نیا بینچ تشکیل دینے کی کیا وجوہات تھی، اور کیوں 27 فروری کو 9 کے 9 ججوں نے نیا بینچ تشکیل دینے کے اس آرڈر پہ دستخط کیے تھے۔ بظاہر تو 9 ججوں نے مل کے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا، مگر کیوں، اس کی وجوہات کہیں بھی نہیں آئی۔ اور جو تفصیلی فیصلہ اب جسٹس منیب اختر کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک دن پہلے جاری ہوا ہے، اس میں بھی نہیں بتایا گیا کہ آخر وہ 9 ججوں کے بینچ کو دوبارہ کیوں کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا۔ جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ جب 27 فروری کو 9 کے 9 ججوں نے دستخط کر دیے ایک آرڈر پہ کہ بھئی چیف جسٹس نیا بینچ بنائیں، تو پھر 5 ججز کا بینچ چیف جسٹس نے بنا دیا، تو پھر وہ 3-2 کا جو بعد میں فیصلہ ہے وہ 3-2 کا ہی ہوگا۔ مگر دوسری طرف جسٹس جمال خان مندوخیل ان کے ساتھی جج کا یہ موقف تھا کہ نہیں، جب 4 ججوں نے 9 ججوں کے بینچ میں بیٹھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں، تو پھر دوبارہ 5 رکنی بینچ کیسے یہ فیصلہ دے سکتا ہے کہ جی صدر جو ہیں وہ تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد۔ اب یہ پنجاب کے اندر جو جنگ جاری تھی، اس کے اندر ایک الزام یہ بھی لگ رہا تھا کہ جو پنجاب کے جج ہیں جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن ہیں، اور جسٹس منیب اختر بھی پنجاب سے جج ہیں، یہ تینوں 5 رکنی بینچ میں بیٹھ کے یہ اثر انداز ہو رہے ہیں، بنیادی طور پہ پنجاب کے اندر الیکشن کرانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور جو خیبر پختونخوا کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا، مگر وہاں پہ گورنر نے
کیونکہ اسمبلی کے تحلیل کے اوپر دستخط کر دیے تھے تو بظاہر وہ گورنر نے تاریخ دینی تھی، مگر خیبر پختونخوا میں جو الیکشن کرانے تھے آئین کے مطابق 90 دن کے اندر، وہ چیز سپریم کورٹ کو اٹریکٹ نہیں کیا اس نے، اور صرف پنجاب کے معاملے پہ چیف جسٹس ان کے 5 ججوں نے جو ہے، بلکہ 2 دوسرے ججوں نے فیصلہ دیا ہے، تو یہ بھی اس وقت بحث چل رہی تھی۔ تو بہرحال یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے جسٹس منیب اختر کا اب لکھا ہوا، یہ صرف اس فیصلے کا تفصیلی وجوہات ہیں کہ جس میں صدر کو کہا گیا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد جو ہے نئی تاریخ دے سکتے ہیں، اور پھر اس فیصلے کے بعد ہی 9 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ ایک الگ فیصلہ ہے، لیکن اس پہ جو سب سے بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ آیا اصل میں یہ 4-3 کی اکثریت سے جو درخواستیں مسترد ہوئی تھیں، یا 3-2 کی اکثریت سے ان درخواستوں میں صدر کو اختیار مل گیا تھا الیکشن کی تاریخ دینے کا۔ تو اس کے حوالے سے جسٹس منیب اختر نے تفصیلی وجوہات دی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 3-2 کا فیصلہ تھا، اور اس سے پہلے جو اختلافی نوٹ تھے وہ اختلافی نوٹ بھی اس فیصلے کے ساتھ منسلک ہیں، جس میں جسٹس عطا من اللہ، جسٹس یحییٰ افریدی جن کو بینچ سے نکال دیا گیا تھا، پھر جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں شاید، یہ 4 ججز کا فیصلہ تھا اختلافی۔ تو اس فیصلے کے آنے کے اوپر حکومت کا یہ موقف تھا کہ چونکہ 4 ججوں نے درخواستیں مسترد کر دی تھی تو اس لیے وہ 3-2 کا فیصلہ مانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے حکومت نے اس مختصر حکم کو نظر ثانی میں چیلنج نہیں کیا تھا، اس حکم کو جس میں کہا گیا تھا کہ صدر جو ہے تاریخ دے سکتا ہے، اور وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم تو مانتے نہیں اس حکم کو تو ہم نظر ثانی میں کیوں چیلنج کریں اس حکم کو۔ اور چیف جسٹس بھی گائے بگائے یہ گلہ کرتے رہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس فیصلے کو چیلنج کرے، اور وہ حساب کتاب اور ریاضی اور میتھمیٹکس میں پڑے رہے اور کہا 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے۔ تاہم جسٹس منیب اختر نے جو تفصیلی وجوہات دی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں، اس میں بھی جو ہے بہت سارے جھول ہیں، اس میں لوپ ہولز ہیں، اور جسٹس منیب اختر نے ایک جو سب سے اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ 4 اور 3 تو 7 ہوتے ہیں، اور 7 رکنی بینچ کبھی بنا ہی نہیں، تو یہ کہنا کہ یہ 7 رکنی بینچ تھا، 7 رکنی بینچ کا تو کبھی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، چیف جسٹس نے کاز لسٹ جاری نہیں کی، تو بظاہر تو جسٹس منیب اختر کی بات درست لگتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تھا کہ یہ 7 رکنی بینچ تھا، بات صرف یہ کی جا رہی تھی کہ 4-3 سے درخواستیں مسترد ہو گئیں۔ اچھا، پھر اگر یہ 7 رکنی بینچ نہیں تھا تو 4-3 سے کیا مراد تھی جو حکومت کہہ رہی تھی؟ اس سے مراد واضح تھی، وہ یہ تھی کہ 9 ججوں کے بینچ میں 2 ججز اپنی رائے نہیں دی انہوں نے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، اور معلوم نہیں کہ انہوں نے لکھ کے ریکیوز کیا یا بینچ سے دستبردار ہوئے یا خاموشی سے سائڈ پہ ہو گئے، یا وہ بالکل دستبردار نہیں ہوئے، چیف جسٹس نے نیا بینچ بنا لیا۔ تو 2 ججز خاموش رہے 9 ججوں کے بینچ میں، پیچھے رہ گئے 7، تو جو 9 ججوں کے بینچ میں 2 ججز نے رائے نہیں دی، 4 ججز نے مسترد کر دی درخواستیں اور 3 ججز نے قبول کر لی درخواستیں۔ تو جب ایک بینچ کے اوپر کچھ جج خاموش ہو جائیں، رائے نہ دیں، لیٹ سے کہ انہوں نے ریکیوز بھی نہیں کیا، تو پھر جو پیچھے 7 جج ہیں ان میں سے 4 اگر درخواستیں مسترد کرتے ہیں اور 3 قبول کرتے ہیں، تو پھر ایسے بینچ میں اکثریتی فیصلہ تو وہی ہوگا نا جس میں میکسیمم ججز جو ہیں وہ ایک بات کر رہے ہوں، تو وہی فیصلہ ہوگا۔ جیسے کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا ریشو ڈیسینڈی، یعنی کسی ایک قانونی نقطہ کے اوپر اگر 10 بھی جج ہیں ایک بینچ میں تو ان میں زیادہ ججز کا ریشو کیا ہے، 10 میں سے اگر 6 ججز کسی ایک نقطے پہ ایک بات کر رہے ہیں تو باقی جو 2 ججز رائے دیں اور باقی 2 اختلاف بھی کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے۔ اکثریتی جج جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو رائے دینے والوں میں سے جو اکثریت ہوتی ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح 9 ججز کا بینچ تھا، 2 نے رائے نہیں دی، تو 7 رائے دینے والے ججوں میں 4 کی جو رائے تھی وہ اکثریت میں تھی اور یہ درخواستیں مسترد ہوگی۔ تو جیسے منیب اختر کا یہ دعویٰ کرنا کہ 7 ججوں کے بینچ کی بات کی جا رہی ہے، کسی نے 7 ججوں کے بینچ کی بات نہیں کی، بات صرف یہ تھی کہ بینچ 9 ججوں کا تھا، 2 خاموش رہے، 4 نے جو ہے مسترد کر دی درخواستیں اور 3 نے قبول کی تھی، تو 4-3 کی اکثریت سے وہ درخواستیں سنی نہیں جا سکتی تھی۔ تو یہ فیصلہ کرنا کہ 3 ججوں نے کہا کہ ہم نے اکثریت سے 5 رکنی بینچ میں فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ہے یہ صدر جو ہے الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں،
تو یہ یقینی طور پہ یہ اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھے بھی، اور اب ان تفصیلی وجوہات میں بھی سوال اٹھیں گے۔ تو ایک غیر ضروری طور پہ 7 رکنی بینچ کا ایک ہوا کھڑا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ تو کبھی اس کی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی اور چیف جسٹس نے وہ کبھی بنایا ہی نہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ 27 فروری کے آرڈر کی بار بار حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس میں 9 کے 9 ججوں نے یہ قرار دیا تھا کہ چیف جسٹس نیا بینچ بنا لیں۔ یہ درست ہے، 9 کے 9 ججوں نے کہا کہ چیف جسٹس نیا بینچ بنا لیں، مگر یہ 9 کے 9 ججوں نے کون سی عدالت میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا؟ کون سے دلائل سنے گئے؟ یہ چائے کی پیالی کے اوپر ججز یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ فیصلہ جو ہے چائے کی پیالی کے اوپر 9 کے 9 ججز بیٹھ کے دستخط کر کے یہ آرڈر کیسے جاری کیا جا سکتا ہے؟ اور ہمیں کیا پتا کہ کن شرائط کے اوپر ججوں کے بیچ میں کیا طے ہوا تھا کہ نیا بینچ کیسے بننا ہے؟ ہو سکتا ہے جسٹس اطہر اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے اور دوسرے 2 جسٹس جمال خان مندوخیل اور ایک اور جج نے یہ طے کیا ہو کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں وہ اس بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ سارا سو موٹو شروع کیا تھا پولیس افسر کے تبادلے کے کیس میں، اور وہ اپنا مائنڈ بھی دے چکے نوٹ کی صورت میں جو سفارش کی تھی کہ سو موٹو لیں۔ تو صرف ان 2 کو نکالنا مقصد ہو، جو چائے کی پیالی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں اب ہم تصور کر رہے ہیں، تو شاید شرط یہ ہو کہ ان 2 کو نکال دیں تو چیف جسٹس نیا بینچ بنا لیں، مطلب یہی ہوگا باقی 7 جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے۔ مگر چیف جسٹس نے کمال ہوشیاری اور چالاکی سے وہ آرڈر لے کے 9 ججوں کا پھر اپنے چیمبر میں جا کے انہوں نے نہ صرف یہ کہ جسٹس اعجاز الاحسن جسٹس مظاہر نقوی کو نکال دیا، بلکہ جسٹس اطہر اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی نکال دیا، اور پیچھے 5 جج رہ گئے، اور 5 ججوں میں اپنے جو ساتھی ججز سے 3 ججز جو ان کو ملا کے وہ اکثریت ان کی بن گئی۔ تو اس پہ اعتراض یقینی طور پہ اٹھا کہ جب 9 میں سے 2 جج خاموش ہیں، 7 ججز میں سے 4 کہہ چکے ہیں درخواستیں نہیں سن سکتے، تو پھر یہ 5 کا بینچ کیسے بن گیا، اور 5 میں سے 3 کی اکثریت بن گئی اور کہا کہ جناب ہم تو اکثریت میں ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا معمہ ہے جو جسٹس منیب اختر کی اس تفصیلی فیصلے میں حل نہیں ہوا کہ وہ وجوہات کیا تھیں کہ جن کی بنیاد پہ جو بینچ نیا بنانے کے لیے 9 ججوں نے دستخط کیے تھے، کن شرائط پہ یہ معاملہ طے ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک یہ جو 1 مارچ والا فیصلہ ہے، یہ بھی جسٹس منیب اختر کی جو اختراعات ہیں ان کے ذہن کی کہ یہ 5 رکنی بینچ تھا جو چیف جسٹس نے بنایا تھا، تو یہ فیصلہ اس حوالے سے ابھی بھی متنازع رہے گا، اور اس فیصلے سے وہ تنازع حل نہیں ہوا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ 9 ججوں کے بینچ میں 4-3 کی اکثریت کی بجائے 9 ججوں کے بینچ نے جو ہے ایک نیا بینچ بنانے کا اختیار دے دیا اور 5 ججوں کا بینچ بن گیا۔ اور پھر 4 ججوں نے اپنے الگ سے تفصیلی نوٹ بھی جاری کیے، اور اس میں انہوں نے کہا بھی کہ اکثریت سے یہ درخواستیں جو ہیں مسترد کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اب ایک اور جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے اور اپنا فیصلہ مختصر حکم نامہ سنا دیتی ہے کہ مختصر طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ فیصلہ ہے، تفصیلی وجوہات بعد میں دیتی ہیں، تو جس تاریخ کو مختصر حکم نامہ جاری ہو جاتا ہے تو وہاں پہ دلائل کیپ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ایک قسم کا بلاک لگ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ اس تاریخ تک جو کچھ انہوں نے سپریم کورٹ میں سنا اور دونوں فریقین کی موجودگی میں سنا، ان چیزوں کی بنیاد پہ ہی پھر سپریم کورٹ تفصیلی فیصلہ لکھتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سال پہلے مختصر حکم جاری کیا ہو اور 1 سال گزر جائے تفصیلی وجوہات نہ جاری ہوں، اور آپ جب تفصیلی وجوہات جاری کریں تو مختصر حکم کی تاریخ کے 1 سال بعد جو واقعات ہوتے رہے وہ آپ تفصیلی وجوہات میں ڈال دیں اور تفصیلی فیصلے میں ڈال دیں۔ جس منیب اختر نے اپنے اس تفصیلی فیصلے میں یہی کچھ کیا۔ اب انہوں نے اپنا فیصلہ 1 مارچ کو جاری کیا، مختصر حکم۔ اب اس کی تفصیلی وجوہات ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے تفصیلی وجوہات جو آج کل 1 دن پہلے جاری کی ہیں، اس میں انہوں نے اپنے جو اختلاف کرنے والے ججز تھے ان کے فیصلوں کا بھی جواب دیا۔ یعنی جو مختصر حکم جاری کیا تھا، بعد میں جو اختلاف کرنے والے ججز کے بعد میں فیصلے آتے رہے جو تفصیلی فیصلے تھے، ان دلائل کا بھی انہوں نے ذکر کیا جو مختصر حکم کی تاخیر کے بعد تفصیلی فیصلے میں اختلاف کرنے والے ججوں نے لکھے تھے۔ ایک قسم کا انہوں نے
اگر جسٹس منیب اختر سمجھتے ہیں کہ وہ ڈسینٹنگ نوٹ تھے، وہ میجارٹی ججمنٹ نہیں تھی، تو ایک قسم کا جسٹس منیب اختر نے ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ ڈسینٹ کیا، یعنی اگر وہ کہتے ہیں اختلافی نوٹ تھے تو پھر اکثریتی فیصلے میں اختلافی نوٹ کے ساتھ تو اختلاف نہیں کیا جاتا، وہ تو اپنی بات کی جاتی ہے کہ ہمارا یہ موقف تھا۔ اختلافی نوٹ تو ہوتا ہی جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ 4 ججوں کے جو نوٹ تھے وہ اقلیت میں وہ اختلافی ہیں، تو پھر ان کے جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر جسٹس منیب اختر نے ان 4 ججوں کے دیے گئے دلائل کا بھی جواب دیا اور کہا کہ چونکہ کبھی 7 رکنی بینچ بنا ہی نہیں تھا، تو اس لیے یہ کہنا کہ 7 رکنی بینچ میں 4-3 کی اکثریت سے درخواستیں مسترد ہو گئی تھی، یہ غلط ہے۔ تو یہ جو اب تفصیلی فیصلہ آیا ہے جسٹس منیب اختر کا، یہ ایک اس سے تنازع حل نہیں ہوا 4-3 اور 3-2 والا، اور ابھی بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 4 ججوں نے جب 9 ججوں کے بیچ میں اختلاف کر دیا کہ درخواستیں نہیں سنی جا سکتی، تو صرف 9 ججوں کے اندر اگر 3 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں سنی جا سکتی ہیں اور صدر کو یہ اختیار ہے، تو پھر وہ اکثریتی فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اور خاص طور پہ ابھی تک یہ بھی واضح نہیں کیا جسٹس منیب اختر نے اپنے فیصلے میں کہ آخر کیا وجوہات تھی کہ پہلے 9 رکنی بینچ جو بنا اس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کو کیوں نکالا گیا؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ چیف جسٹس امت بندیال نے خود عدالت میں آ کے اعلان کیا گیا تھا کہ ان 2 ججوں نے ریکیوز کر لیا ہے، دستبردار ہو گئے ہیں، مگر بعد میں مکر گئے، اور انہوں نے بعد میں آ کے کہا کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ریکیوز کیا، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ آپ کا انٹرنل معاملہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ انٹرنل معاملہ ہے تو پھر آپ کے انٹرنل جوڈیشری سے 4 ججز کیسے لکھ کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ان کو غیر ضروری طور پہ بینچ سے نکالا گیا؟ پھر یہ انٹرنل تو نہیں رہا، اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا۔ تو ٹی روم کے اندر جو ڈسکشن ہوئی وہ وجوہات بھی جسٹس منیب اختر نے ان وجوہات کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ کس بنیاد پہ 9 رکنی بینچ بنا تھا، اور یہ تک نہیں بتایا کہ جسٹس اعجاز الاحسن جسٹس مظاہر نقوی بینچ سے کیوں نکالے گئے۔ چلے باقی 2 نے تو کہہ دیا کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہمارا موقف ہے، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن مظاہر نقوی کے بینچ چھوڑنے کی وجہ، ان کے نکالے جانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی، اور پھر 9 رکنی بینچ کے بعد 5 رکنی بینچ بنانے کی وجوہات کیا تھی، وہ وجوہات بھی سامنے نہیں آئیں۔ اب اس فیصلے کا الیکشن کمیشن کی نظر ثانی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس فیصلے کے اوپر نہ تو حکومت نے اپیل کی تھی، جس فیصلے میں کہا گیا کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن سے مشورہ کریں، اور پھر بلکہ الیکشن کمیشن نے تو صدر مملکت کو کوئی ٹائم لائن بھی، کیلنڈر بھی، تاریخیں بھی دے دی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک تاریخ بتا دیں، تو انہوں نے پھر 9 اپریل کی تاریخ دے دی تھی صدر مملکت نے۔ تو اس فیصلے سے جو ہے موجودہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کا کوئی تعلق نہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ فیصلہ آیا، صدر مملکت نے 9 اپریل کی تاریخ دے دی، تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چند ہفتوں کے بعد وہ 9 اپریل کی تاریخ 8 اکتوبر کر دی اور کہا کہ آئین کے تحت ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ منصفانہ انتخابات کروانے ہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ منصفانہ انتخابات تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہیں وہ پورے پاکستان میں جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں تو ان کے ساتھ ہی ہوں، تاکہ تمام حکومتوں میں نگران حکومتیں ہوں۔ تو جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا 8 اکتوبر کا، تو اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر، اور پھر سپریم کورٹ نے اس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ نہیں، 8 اکتوبر کو نہیں، 14 مئی کو الیکشنز ہوں گے۔ تو 14 مئی کو الیکشن کا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، مختصر حکم، اس کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا کہ 8 اکتوبر سے سپریم کورٹ نے کیسے 14 مئی کو کر لیا، بلکہ 14 مئی کی پنجاب میں الیکشن کرانے کے اس حکم کو الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواستوں کے ذریعے، اور یہ وہ نظر ثانی درخواستیں ہیں کہ جس میں جو حکمران جماعت ہے یا حکومت ہے اس نے نظر ثانی دائر نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا فیصلہ ہے وہ بھی تسلسل ہے اس فیصلے کا کہ جس میں صدر کو تاریخ دینے کا اختیار دیا گیا تھا، اور جو حکومت کے مطابق وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ 4-3 سے درخواستیں مسترد ہو گئی تھی۔ تو اس لیے جو حکومت ہے وہ اس الیکشن کمیشن کی نظر ثانی میں بھی فریق نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل جو ہے بطور ایک رسپونڈنٹ حکومت کا رپلائی ضرور وہ پیش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے تھے، اور اس کے اندر چیف جسٹس سے گلہ کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے نظر ثانی کیوں نہیں دائر کی۔ تو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی جو ہے وہ پنجاب میں 14 مئی کی جو تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہے اس کے خلاف ہے، اور اسی نظر ثانی کے زیر سماعت ہونے کے دوران پارلیمنٹ نے ایک دوسرا قانون پاس کر دیا تھا کہ جو نظر ثانی درخواست ہے سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف وہ لارجر بینچ سنے گا۔ تو سپریم کورٹ نے آج جو سماعت کی ہے
پارلیمنٹ کے دوسرے قانون کے حوالے سے اس میں بھی علی ظفر کو سنا ہے اور اٹارنی جنرل کو بھی وہ سنیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی درخواست ہیں اس کو بعد میں سنیں گے، حالانکہ لگائی اکٹھی ہیں اس قانون کی آئینی حیثیت کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں ان کے ساتھ ہی سنا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کو، مگر انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا پارلیمنٹ نے جو دوسرا یہ قانون بنایا ہے کہ نظر ثانی کی جو سماعت ہے وہ لارجر بینچ کرے گا اور اس کو اپیل کی صورت میں کرے گا کہ آیا وہ قانون درست ہے کہ نہیں، پہلے اس کا فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کا۔ تو اس قانون کے حوالے سے بھی جو سماعت ہوئی ہے آج سپریم کورٹ میں، اور وہ سماعت بھی یہی 3 معزز ججز کر رہے ہیں، جسٹس چیف جسٹس امت بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر۔ تو یہ سماعت اب کل تک چلی گئی ہے۔ اب انتظار ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کے حوالے سے اگر مختصر حکم جس کو نظر ثانی میں الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا ہے اس کی تفصیلی وجوہات نہیں آئی، تو پھر سپریم کورٹ کیسے جو ہے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی مختصر حکم کے خلاف جو نظر ثانی ہے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ توقع ہے کہ شاید 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کے حوالے سے بھی جو فیصلہ ہے 4 اپریل کا سپریم کورٹ کا، اس کی تفصیلی وجوہات بھی جلد ہی سامنے آ جائیں گی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔